بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ تو جب دونوں طرف کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ بتائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی۔ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار، جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں میاں بیوی اگر کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی وقت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دونوں کو جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش بھی دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس وقت میاں کو بیوی کی ضرورت نہیں، بیوی کو میاں کی ضرورت نہیں، وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جوڑ کے رکھنے والا وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت کا مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا۔ کیا مطلب کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹا دی، اب وہ بڑھیا ہو چکی ہے، اگرچہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں، لیکن اتنا عرصہ تمہاری خدمت وہ کر چکی، آفتر آل اس کا بھی تو کوئی اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ بڑھاپے میں خامند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عورت لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خادمہ بن کر اس نے میری زندگی میں جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، اب بڑھاپے میں اگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے، جیسی کیسی ہے، اب اس کا کریڈٹ اتنا بن چکا کہ مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خامد نے اپنی ساری جوانی تو میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت، یہ ترس کا پہلو جب ایک دوسرے پر غالب ہوگا تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں آپس میں محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان ذرا جلد بازی طبیعت میں آ جاتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ غالب ہوگا پھر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا آسان ہوگا۔ باوجود اپنی کمی کوتاہیوں کے اور بڑھاپے کی بیماریوں کے میاں بیوی بڑھاپے میں بھی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ تو دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں دو لفظ استعمال کیے، مودت کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم اگر قرآنی تعلیمات کو اپنی مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً ہمیں قبر میں جانے تک اللہ تعالی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا اے خامن،
تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت بری زندگی گزارنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ شادی شدہ زندگی اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رحمانیت اسلام میں نہیں، فرمایا والرہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے گھڑ لی تھی وہ تو ایک بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے شادی شدہ زندگی اللہ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا مرد تو عیسیٰ صفت بن کے رہیں، عورتیں ننز بن کے رہیں، ساری زندگی شادی نہ کریں تاکہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسلام نے آ کر بات کو کھول دیا کہ نہیں، یہ تو من گھڑت بدعت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، غاروں میں جا کر تم اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے۔ لہذا دین اسلام نے جو ہے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تلقین دی۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج کا لفظ بہت عام ہے، وہ لوگ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، لیو ٹوگیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کا تصور ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب آپس میں جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھائی کہ یہ دو انسانوں کا یا جسموں کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اے ینگ لیڈنگ دی ینگ از لائک اے بلائنڈ لیڈنگ دی بلائنڈ، دے کین بوتھ فال انٹو دی ڈچ، دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنما وہی ہوتا ہے، اے ریئل گائیڈ از ہی who has gone all the roads which you want to go۔ ایک صحیح راہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہو جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو۔ تو ماں اور باپ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دے، ان کو موقع دے، وہ چناؤ کریں اور چننے کے بعد لڑکے سے بھی پوچھا جائے، لڑکی سے بھی پوچھا جائے، اگر 2-4 پرپوزلز موجود ہیں ان میں سے جو زیادہ بہتر نظر آتی ہے اس کو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی پسند کے ساتھ اظہار کر دیا جائے۔ اس طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا کہ جس میں سب کی کنسنٹ بھی شامل ہوگی اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کے بھی